اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعین هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ آیت نمبر 9۔ اب یہ تو تھی انسان کی مادی ضروریات کی طرف اشارہ۔ اب جو قرآن کا اصلی کام ہے جس لیے نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ضروریات بھی فراہم اللہ کرتا ہے، اور یہ والی ضرورت بھی بیان کرنا، تمہیں تک پہنچانا اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ آیت نمبر 9۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھا راستہ اللہ کے ذمہ ہے، یعنی سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے ذمہ ہے۔ کس چیز کا سیدھا راستہ؟ کامیابی کا، دنیا و آخرت میں۔ اس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اس نے تمہیں بنایا، اس نے یہ تمہارے خدمت گزار مویشی بنائے، اور چیزیں اس نے بنائی ہوئی ہیں، یہ ساری بے مقصد ہیں؟ نہیں۔ اب تم نے کرنا کیا ہے؟ اس راستے کا بیان بھی وہی کرے گا۔ لہذا ان چیزوں کو جمع کرنے میں اتنے مست نہ ہو جانا کہ تمہیں وہ چیز بھول ہی جائے جو اللہ نے اس دنیا میں رہنے کے لیے راستہ بتایا۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی ذمہ داری ہے۔ قصد السبیل، سبیل کہتے ہیں راستے کو، قصد کہتے ہیں درمیان کو۔ یہ جو لفظ ہے نا اقتصاد، یہ قصد سے نکلا ہے۔ اقتصاد کسے کہتے ہیں؟ جس کا ترجمہ اکانومی، ہم اکانومی کے لیے اقتصاد کہتے ہیں، جس میں افراط و تفریط نہ ہو، ایسا راستہ جس سے زندگی صحیح چلتی رہے، معیشت صحیح چلتی رہے۔ قصد درمیانہ، جس میں افراط و تفریط نہ ہو، نہ ادھر سے گمراہ ہو نہ ادھر سے گمراہ ہو، بالکل سٹریٹ، سیدھا، درمیانہ، اوسط، اسے کہتے ہیں قصد السبیل۔ یعنی وہ راستہ جو منزل تک پہنچا دے۔ اسی لیے قصد ارادے کو بھی کہتے ہیں۔ میں نے اس کام کا قصد کیا ہے، یعنی اس کام کو کرنے کا، میں نے فلان شہر کا قصد کیا ہے، یعنی وہاں پہنچوں گا۔ یہ بنیادی معنی یہی ہے قصد، ادھر ادھر نہیں ہوں گا، اس راستے پہ جاؤں گا۔ تو قصد السبیل کا بیان کرنا اللہ ہی کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، اللہ ہی کی ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں اللہ باؤنڈ ہے، لیکن اس کے لطف کا، اس کے بے قرار لطف کا تقاضا ہے کہ جو کچھ ضرورت ہے انسان کی اسے بیان کرے۔ لہذا یہ سارا کچھ جو اللہ نے جن چیزوں کے نام لیے انسان کے لیے، تو اب انسان کو نہ بتائے کہ تو کس لیے ہے، یہ تو تیری خدمت کے لیے، تو کس لیے، تجھے کس لیے پیدا کیا۔ تو یہاں پہ اللہ ان ساری نعمتوں کی طرف توجہ کیوں کروا رہا ہے؟ تاکہ انسان کے دل میں ان کو دیکھ کر خالق سے ایک لنک پیدا ہو جائے، ایک رابطہ پیدا ہو جائے، ایک انس پیدا ہو جائے۔ یہ کروا کے پھر اللہ فرما رہا ہے کہ اب تجھے کیا کرنا ہے وہ بھی مجھ سے ہی سن، میں تجھے وہ راستہ بتاؤں گا، میرے لطف کا تقاضا ہے، میں ہی وہ راستہ بتاؤں گا جو تجھے تیری منزل تک پہنچا دے گا۔ یہ دنیا تیری منزل نہیں ہے، یہاں تو مسافر ہے۔
کچھ عرصہ پہلے بھی نہیں تھا، کچھ عرصے کے بعد بھی نہیں ہوگا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے ذمے ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان میں سے کچھ ٹیڑے بھی ہیں، یعنی ہر راستے پر نہ چل پڑنا، جو راستہ دکھائے اور کہے میں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں، مت چل پڑنا۔ راستے بہت سارے تمہارے سامنے آئیں گے، ان میں سے ٹیڑے بھی ہیں۔ تو جو قصد السبیل ہے، یا دوسرے لفظوں میں قرآن کے جو صراط مستقیم ہے، اس کے لیے کہاں رجوع کرنا؟ اس خالق کی طرف جس نے یہ کائنات بھی بنائی ہے، جس نے تجھے بھی بنایا ہے، تیرے لیے یہ حیوانات بھی بنائے ہیں، اور وہی تجھے رہنمائی بھی کرے گا۔ توجہ کیجیے، علی اللہ قصد السبیل، بہت مطالب والی یہ آیت ہے۔ دوسرے حصے میں، آخری حصے میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پہلے کیا فرمایا؟ سیدھا راستہ بیان کرنا، دکھانا اللہ کے ذمے ہے، اور راستوں میں سے ٹیڑے راستے بھی خبردار بھی کر دیے، یعنی بس اللہ کی طرف رجوع کرو، راستہ تمہیں دکھائے، اس نے جو راستہ بیان کیا ہے اس کی طرف آؤ۔ پھر آگے کیا بات فرمائی؟ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر وہ چاہتا، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو یقیناً وہ تم سب کی ہدایت کر دیتا، سب کے سب کی۔ کیا مطلب؟ اللہ کو زبردستی ٹھوسی گئی ہدایت نہیں چاہیے، اس کو اختیاری ہدایت، جو انسان اپنے اختیار سے چوز کرے۔ اس کے سامنے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، چیزیں رکھ دی گئی ہیں، اللہ نے بھی اپنی چیز رکھ دی ہے، اور دوسروں نے بھی اپنے راستے رکھ دیے سامنے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو اس نے عقل دی ہے اسے استعمال کر کے خود اختیار کرے اللہ والا راستہ، ورنہ فرمایا جا رہا ہے اگر وہ چاہتا تو تم سب کے سب کو ہدایت کر دیتا۔ اس کس کی مجال ہے کہ وہ سب سے کہے ادھر لائن میں لگ جاؤ، کوئی نہ لگ سکے۔ بالکل اسی طرح کہ جب وہ چاہتا ہے کسی کو، تبھی وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جس جگہ وہ چاہتا ہے پیدا ہوتا ہے، جب وہ چاہتا ہے مار دیتا ہے۔ تو جب وہ اگر وہ چاہتا تو ہدایت بھی سب کو کر دیتا، لیکن اس کو یہ چاہیے نہیں۔ اس نے عقل دی، وہ دیکھنا چاہتا ہے اس عقل کو صحیح استعمال کرو، ناجائز خواہشات، ناجائز تقاضے، ناجائز لذات، ان کو سائڈ پہ رکھ کر، اگر ان کو سائڈ پہ نہیں رکھو گے تو پھر تمہیں اللہ والا راستہ پسند نہیں آئے گا، باقی راستے بہت تمہیں پیارے لگیں گے، ادھر بہت مزے تمہیں نظر آ رہے ہوں گے۔ لیکن اگر خواہشات کو سائڈ پہ کر دو گے، ناجائز خواہشات، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے راستے پر کوئی خواہش ہی نہیں پوری ہوتی، نہ، ہاں وہ ہیں جو حلال، جنہیں اللہ حلال کہتے ہیں۔ اگر یہ کرو گے تو عقل تمہیں کہے گی یہ والا راستہ بیسٹ ہے، یہ سب سے احتیاط والا راستہ ہے، یہ سب سے سیف راستہ ہے، عقل تمہیں ادھر لے۔ یہ اللہ چاہتا ہے کہ تم کرو اپنے اختیار سے، ورنہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کے سب کو ہدایت کر دیتا، کسی کی مجال ہی نہیں تھی۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا سورہ یونس جو گزر چکی ہے، اس کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی نفس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان کی وادی میں داخل ہو۔ اب اگر صرف اس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ انسان گویا اختیار نہیں رکھتا،
ایمان لانے اور نہ لانے میں. یہی کہہ رہے ہیں نا, کسی نفس کے اختیار میں نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے, وادی ایمان میں داخل ہو. لیکن آیت کا دوسرا حصہ پہلے کو کلیئر کر دیتا اور کہتا ہے اختیار ہے. اللہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ سمجھو. دوسرے حصے میں سورہ یونس کی آیت نمبر 100 کے دوسرے حصے میں کیا فرمایا, بتا دیا کس کو اذن ملے گا کس کو اذن نہیں ملے گا. فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, اور وہ جو عقل استعمال نہیں کرتے اللہ ان کے حصے میں رجس قرار دے دیتا ہے. یعنی عقل استعمال کرو صحیح, نہ کہ خواہشات کے پریشر کے نیچے دبی ہوئی عقل, نہ, خالص عقل وہ استعمال کرو, وادی ایمان میں تمہیں آنے کی توفیق مل جائے گی اپنے اختیار سے. لیکن جو عقل استعمال نہیں کریں گے یا عقل کو آلودہ کر دیں گے اپنی خواہشات کے پیچھے, تو اللہ نے ان کے لیے کیا رکھا ہے, ایمان نہیں رکھا, رجس رکھا ہے, راستہ بتایا. اس راستے سے ایمان کی وادی میں حقیقت میں آنے کی اجازت ملے گی عقل کے استعمال سے. اور اگر نہیں کرو گے, اندھا دھند دیکھ کر ابا یوں کرتے تھے, ہمارے فلاں محلے میں یوں ہوتا تھا, ہمارے فلان یوں کرتے تھے, ہم نے سنا ہی شروع سے یہ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون, جو عقل استعمال نہیں کرتے ان کے حصے میں اللہ رجس قرار دے دے. فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے اس کے پیچھے چلو جو اللہ نے نازل کیا ہے, کہتے ہیں ہم تو اس کے پیچھے چلیں گے جو ہمارے آباء اجداد کرتے تھے, ہمارے بزرگان کرتے تھے. واضح ہے یا نہیں؟ بالکل واضح ہے. لیکن ایسے معاشرے کے حالات ہیں جیسے یہ واضح نہیں ہے, اس لیے کہ ادھر سے لوگ دین لینے کے لیے راغب نہیں ہے قرآن کی طرف. اور کیونکہ ہم قرآن کا بہت شور مچاتے ہیں, ٹھیک ہے, حالانکہ آپ دیکھیں بے انصافی لوگ کیسے کرتے ہیں. حالانکہ تقریباً ہر درس میں, تقریباً ہر مجلس میں بنیاد کس پہ ہوتی ہے, حدیث ثقلین پہ, قرآن اور اہل بیت پہ, ٹھیک ہے. لیکن قرآن سے ایسی کوئی بدعت موجود ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک کرو, کہتے ہیں یہ ہے حسبنا کتاب اللہ والا. قرآن سے پرابلم ہو گئی. توجہ کر رہے ہیں آپ, توجہ فرمائیں. محمد و آل محمد یہ اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہیں یا اللہ کا حکم ان کو فالو کرتا ہے؟ یعنی جو یہ کہے اللہ وہ حکم دیتا ہے, یا اللہ جو حکم دیتا ہے وہ یہ کرتے ہیں؟ قرآن نے فرمایا وَاتَّبِعْ, سورۃ الاحزاب کے شروع میں, توجہ کریں, یا ایھا النبی, اے رسول وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ. مجھے آیت سلپ ہو گئی تھی ذہن سے. یا پہلی آیت یہ ہے یا ایھا النبی اتق اللہ, توجہ لفظ دیکھیں. اور پھر جو بات بتانے لگا ہوں میں, اس مائنڈ سیٹ کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا پوزیشن ہے, کس نے قوم کے ساتھ یہ کام کیا. یا ایھا النبی اتق اللہ, اے نبی اللہ سے ڈر, اللہ کا تقوی اختیار کر. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ, اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مان. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا, بے شک اللہ خوب علم رکھنے والا اور حکمتوں والا ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ, اور اتباع کر اے رسول اس کی جو تیرے رب کی طرف سے تجھے وحی کیا جا رہا ہے.
वत्तबि, और इत्तिबा कर, हुक्म दिया जा रहा है किसकी? मा यूहा इलैका, जो वही किया जा रहा है आपकी तरफ, मिन रब्बिक, आपके रब की तरफ से। इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा, बेशक जो तुम अमल कर रहे हो अल्लाह उसकी खूब खबर रखता है। रसूल को किसे फॉलो करना है? अल्लाह के कुरान। अव्वलुल मुस्लिमीन का मतलब क्या है? सबसे पहले अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाने वाला। वो हुक्म क्या है? कुरान। सूरह ज़ुखरुफ में फरमाया फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक, ए रसूल जो आपकी तरफ वही किया गया है, फस्तमसिक, उसको मजबूती से थाम ले, जिसको हम तमस्सुक कहते हैं। इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम, यानी उसको मजबूती से थामे रख, यकीनन तो सिरात मुस्तकीम पर। व इन्नहु लज़िक्रुन लका व लिक़ौमिका, और यकीनन ये कुरान आपके लिए भी और आपकी कौम के लिए भी जिक्र है, नसीहत है, रहनुमाई है। वसौफ तुसअलून, और अनकरीब तुम सबसे इस कुरान के बारे में सवाल किया जाएगा। यह है कुरान का लबुल लहजा। तो कोई साहब कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, वो, बल्कि आपको मैं वो इबारत सुना दूं। इन्होंने लिखा एक क्लिप के कमेंट में कि नकवी साहब, आपने दूसरी मर्तबा गुस्ताखी की है कि ये हस्तियां कुरान को फॉलो करती, यानी ये कहना कि रसूलुल्लाह और अहले बैत कुरान को फॉलो करते हैं, ये उनकी गुस्ताखी है। ये गुस्ताखी मैंने, ओ जनाब, ये जो घरों में कुरान है ये कुरान सामित है, और ये हस्तियां कुरान नातिक हैं। अब तवज्जो करें, और ये कुरान के वारिस भी हैं, और अक्ली दलील है कि वारिस हमेशा विरसे से अफजल होता है। कभी देखा है कि बड़ा छोटे को फॉलो करे, हमेशा बड़ा ही लीड करता है। फिर उन्होंने इनको मैंने मसलन अपनी तरफ से ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 2 भेजी जवाब में। आमतौर पे भेजता नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा फायदा नहीं लगता, क्योंकि जो बात होती है वो तो वीडियो में कर दी गई होती है। लेकिन ये आयत भेजी, असल बात आपको ये बताना चाहता हूं। मैंने आयत कौन सी भेजी? वत्तबि मा यूहा इलैका मिन रब्बिक इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा, और ए रसूल, आपके परवरदिगार की तरफ से जो आपकी तरफ जो वही की जाती है उसकी इत्तबा कीजिए, अल्लाह यकीनन तुम्हारे आमाल से खूब बाखबर है। ये मैंने आयत भेजी, इसका जो उन्होंने जवाब दिया है इसकी तरफ आप तवज्जो कीजिए। ये माइंडसेट, इसका मतलब कुरान मजीद से हिदायत का रास्ता बंद है। लफ्ज देखिए उन्होंने क्या फरमाया, लिखते हैं फिर वही बात, यानी कुरान की आयत पढ़ के कहते हैं फिर वही बात, किबला जाहिर को देखकर फैसला कर दिया, यानी कुरान के जाहिर को देखकर आपने फैसला कर दिया। इसका मतलब क्या है? कुरान के जाहिर को देख के फैसला, तो जब कुरान को जाहिर को देख के फैसला नहीं किया जा सकता, तो आपके आइम्मा ने फरमाया कि रिवायात को कुरान पर पेश करो, तो वो जाहिर तो वैल्यू नहीं रखता, तो किस कुरान पर आपने पेश करना? अब इनके जहन में ये बात कहां से आई है? किसने डाली? वो मुजरिम है असली। ये वो लोग भी हैं कि जो अकल इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है, कि आइम्मा फरमा रहे रिवायात को कुरान पे पेश करो और खिलाफ कुरान कबूल ना करो। और आपको किसने फिर कहा कि जाहिर कुरान जो है उसको देख के फैसला नहीं हो सकता?
ظاہر قرآن دے کے فیصلہ نہیں ہو سکتا تو پھر روایات کس کو پیش کرنی ہے؟ ہوگا کیا اس کا نتیجہ؟ آپ کوئی روایت پڑھتے ہیں جو آپ کو قرآن کے خلاف لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو قرآن کے خلاف لگ رہی ہے، آپ قرآن کی آیت پہ پیش کرتے ہیں کسی اس فکر کے بندے کو، وہ آپ سے کہے گا کہ ظاہر قرآن کو دیکھ کے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ روایات کو قرآن پر پیش کرنے کا دروازہ بند۔ یہیں پر ایک اور بات کی وضاحت کر دوں، روایات اہل بیت میں قرآن کے بطون، قرآن کے باطن کے بارے میں کہا گیا۔ بعض روایات میں لفظ آیا 7 بطون ہے، بعض میں آیا 70 بطون ہے، یعنی ایک قرآن کا ظاہر ہے، ایک اس کے باطن۔ جیسے ایک سمندر ہوتا ہے نا، آپ کو ایک سمندر کے اوپر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اوپر، لیکن اگر آپ غوطہ لگائیں اندر جائیں تو وہ چیزیں بھی انسان کو دکھائی دیتی ہیں کہ جو باہر سے دکھائی نہیں دے رہی ہوتی۔ مثال کے طور پر گہرائی۔ اب کچھ لوگ یہ بطون کے لفظ کو غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک قرآن کے باطن کا ایک صحیح معنی ہے اور ایک قرآن کے باطن کا غلط معنی ہے۔ خوب توجہ فرما لو۔ صحیح معنی کیا ہے کہ قرآن مجید، جیسے اللہ کے نبی کے فرامین میں اصول کافی میں بھی روایت ہے کہ قرآن ظاہرہ انیق، قرآن کا ظاہر بہت خوبصورت ہے، وباطنہ عمیق، اور اس کا باطن بہت گہرائی والا، بہت گہرا ہے۔ ایک تہ، دوسری تہ، تیسری، اترتے جاؤ، انسان اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، چونکہ یہ علم پروردگار سے نازل ہوا ہے، پروردگار کا علم لامحدود ہے۔ ہاں، تم جتنا اس کے قریب آؤ گے اور تمہارے سامنے گہری باتیں کھلیں گی جو پہلے دن نہیں کھل سکتی، دوسرے دن، تیسرے دن۔ توجہ فرما رہے، ایک ہے اس قرآن کی گہرائی، اور گہرائی یہ مراد باطن سے، واضح ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے صحیح معنی بطون کا۔ اور ایک ہے غلط معنی جو اس قسم کے لوگوں نے جو ظاہر قرآن کو تقریباً لفٹ نہیں کرواتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک حدیث، مثلا حدیث اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں خلاف قرآن حدیث ہو ہی نہیں سکتی، لیکن چونکہ حدیث کی کتابوں میں آ گئی ہے وہ چیز، اس لیے اس کو حدیث یا روایت کہا جاتا ہے۔ حدیث ہمارے سامنے آئی جو خلاف قرآن ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلا قرآن کے خلاف ہے؟ اسی قرآن کی ظاہری معنی سے۔ لیکن یہ بندہ آپ سے کیا کہے گا؟ یہ کہاں سے تم کہہ رہے قرآن کے خلاف ہے؟ یہ قرآن کے تو 70 باطن ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان 70 میں سے ایک باطن ہے قرآن کا۔ تو یہ لوگ باطن سے کیا معنی لیتے ہیں؟ جو ظاہر کے خلاف ہو۔ اگر ظاہر کے خلاف معنی بھی باطن میں شمار اور وہ بھی صحیح ہے تو بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے روایات کو قرآن پر پیش کرنے کا، چونکہ آپ جو روایت بھی سخت خلاف لے کر آؤ قرآن کے تو آپ سے کیا کہا جائے گا؟ یہ قرآن کا باطنی معنی بیان کیا اہل بیت نے، حالانکہ اہل بیت نے فرمایا ہم خلاف قرآن نہیں بولتے۔ اور جب لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ روایات کو پیش کرو تو لوگ کیا دیکھیں گے؟ ظاہر دیکھیں گے نا، اور تو کوئی چیز نہیں۔ بس قرآن کے بطون سے مراد اس کی گہرائیاں ہیں، نہ کہ خلاف قرآن کوئی بات آ گئی ہے روایات میں، کسی اور بندے نے ڈال دی ہے، کسی جھوٹے نے ڈال دی ہے، کسی غالی نے ڈال دی ہے، توجہ کر رہے ہیں، اور اس روایت کو کہا جائے کہ یہ تو خلاف قرآن ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں خلاف قرآن مت کہو، قرآن کا ظاہر جو ہے اس کو دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہو، یہ قرآن کے باطنی معنوں میں سے ہے۔ خلاف ظاہر قرآن باطنی معنی یہ ناقابل قبول ہے، یہ باطنی معنی نہیں ہے، ورنہ میں نے عرض کیا کہ وہ باب ہی بند ہو گیا کہ جو بنیادی ترین اصول ہے غلط اور صحیح روایات کو پرکھنے کا، کہ خلاف قرآن کون سی ہے اور قرآن کے مطابق کون سی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پس بطون قرآن کا صحیح معنی بھی ہے اور بطون قرآن سے غلط معنی لے کے
خلاف قرآن باتوں کو صحیح قرار دے دینا اور ان کو رد نہ کرنا، یہ غلط معنی لے کر بطون سے بعض لوگ مثلا عوام کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا اور قرآن کو گویا ریٹائر کر دیے، قرآن کے متن کو ریٹائر کر دیا ہے، اور روز قیامت اللہ کے رسول کی اس شکوے سے نہیں ڈرتے کہ میری امت نے اے پروردگار اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ ان کی بات پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر وہی بات، قبلہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر دیا آپ نے، سوال اتنا ہے کہ قرآن ہے ورثہ اور معصومین علیہم السلام ہے وارث، یہ سمجھ رہے یہ ورثہ جیسے ایک وارث کو پراپرٹی ملتی ہے اور وہ اس پراپرٹی کو اپنی مرضی سے جو مرضی کرے، آیا معصومین قرآن کے وارث ہیں؟ اس سے یہ مراد ہے کہ وہ قرآن کو تبدیل کر دیں؟ یہ معنی لے رہے، دیکھیں کیا کہہ رہے، قرآن ورثہ ہے، معصومین علیہم السلام ہے وارث، ورثہ ہمیشہ وارث سے چھوٹا ہوتا ہے تو بڑا چھوٹے کی کیسے پیروی کر سکتا ہے؟ یعنی معصومین قرآن کی پیروی سے آزاد۔ یہ ذہنیت کس نے پیدا کی؟ کس نے بتایا ان؟ قرآن کے ظاہر پر فیصلہ نہ کریں قبلہ، یہ انہوں نے مجھے جواب دیا۔ قرآن کے ظاہر پر فیصلہ، اچھا میں نے جب آیت بھیجی تو میں سمجھا آیت سن کے وہ ہو جائیں گے، لیکن مجھے یہ بھی توقع تھی کیونکہ بالآخر حالات کا مجھے بھی کچھ نہ کچھ علم ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ظاہر قرآن، اب اس کے ذہن میں ڈال دیا گیا ہے کہ ظاہر قرآن پر فیصلہ نہیں ہو سکتا، تو جب ظاہر قرآن پہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تو پھر میں کیوں پڑھوں قرآن کو؟ میں نے کیا لینا ہے اس سے؟ آپ توجہ کریں، یعنی جڑ کاٹ دی قرآن مجید سے، تمسک کی جڑ کاٹ دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی باتیں اللہ نے ایویں ہی کر دی ہیں، اس کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اتنی بڑی گستاخی ہے خدا کی، اور یہ اتنی بڑی گستاخی ہے رسول اللہ کی اور اہل بیت کی، چونکہ انہوں نے کہا نا قرآن پر پیش کرو، ان کی بھی گستاخی ہے۔ آپ جس کتاب پر کہہ رہے ہیں روایات کو پیش کرو، اس کے تو ظاہر کو دیکھ کے کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا، ان کی بھی گستاخی ہے۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نادانستگی میں اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت کے تقاضے کے طور پر اہل بیت کی احکام کی گستاخی کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے، اس کو پتہ نہیں، اللہ کی گستاخی، اللہ کے رسول کی گستاخی اور اہل بیت اطہار کی گستاخی۔ یہ کہنا کہ قرآن کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ سوچیں، خدا حکیم ہے۔ ہم کہاں سے بات چلی تھی؟ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ دکھانا، اور وہ سیدھا راستہ کہاں دکھایا اس نے؟ قرآن میں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یقیناً یہ قرآن ہے جو سب سے سیدھے اور مضبوط راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ایک سمجھدار انسان بھی ہو تو یہ کام نہیں کرے گا کہ آپ کو مثلا ایک کتاب دے، جو کسی کمپنی کا باس آپ کو کہے یہ کتاب تو میں دے رہا ہوں تمہاری گائیڈنس کے لیے، اور پھر کہے کہ اس کو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کس لیے دی ہے؟ ہمیں وہ چیز دو جس کو دیکھ کے فیصلہ کر سکے۔ تو جب ذہنوں میں، توجہ کریں، جب ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ قرآن کے ظاہر کو دیکھ کر مثلا فیصلہ نہیں ہو سکتا، یعنی ڈیسیجن نہیں لیا جا سکتا کہ یہ بات سالڈ ہے، تو پھر کیوں دل میں رغبت پیدا ہو لوگوں کے قرآن پڑھنے کی؟ کیوں؟ ختم۔ اس نظریے نے جڑ کاٹی ہے۔ جو آج آپ دیکھتے ہو کہ لوگوں کی زندگیوں میں قرآن نہیں ہے، اس قسم کے نظریات نے جڑ کاٹ دی ہے، اور یہ اہل بیت کی اپنی شدید ترین تاکیدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ لیکن یہ کام کیا کس کی آڑ میں جاتا ہے؟ اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں یہ کام کیا جاتا ہے۔ رزلٹ آپ کے سامنے ہے معاشرے کا۔ اس معاشرے میں قرآن سے لوگوں کی رغبت نہیں ہے رغبت،
10 بار یہ سورت پڑھو، آیت یوں کر لو، ادھر بڑی رغبت ہے. جس لیے قرآن نازل ہوا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھا راستہ بیان کرنا اللہ کے ذمے ہے. اس سیدھے راستے کو قرآن سے ڈھونڈنا، اس کی طرف رغبت نہیں. دوبارہ آیت نمبر 9 کے ترجمے کی تکرار کر. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے ذمے ہے. وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بعض راستے ٹیڑے بھی ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کے سب کو ہدایت کر دیتا زبردستی. آیت نمبر 10. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اب پھر دوبارہ، کیونکہ انسان کو مانوی چیزوں سے زیادہ مادی چیزوں میں، جسمانی لذات میں اس کو اٹریکشن ہے، لہذا پھر سے ان نعمتوں کا ذکر شروع کیا جو پھر جس پر انسان کی زندگی ڈیپینڈ کرتی، اور اس میں اس کے لیے زینت اور لذت ہے. اور بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ وہی ہے، سب کچھ وہی دے رہا ہے، تو پھر وہ جو تمہیں نصیحت کر رہا ہے وہ بھی لے لو. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ، جس میں تمہارے لیے پینے کی چیز ہے. توجہ کریں، عربی میں شراب ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جسے پیا جاتا ہو، اور وہ جو نشے والی چیز ہوتی ہے، نشہ کرتی ہے، اسے عربی میں خمر کہتے ہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب اور جوا اور انصاب اور ازلام تو صرف رجس ہیں اور شیطان کا عمل ہے، عمل کے یعنی شیطانی عمل ہے یہ چیز. خمر کا لفظ، لیکن جہاں قرآن میں شراب آئے وہاں پر پینے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ جو اردو میں ہم کہتے ہیں نا شربت، یہ شربت بھی پینے کے معنی سے لفظ لیا گیا ہے عربی سے. وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کو ملتا ہے. وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اسی سے درخت اگتے ہیں، اسی پانی سے تم بھی پیتے ہو، زمین بھی پیتی ہے، بیج بھی پیتے ہیں اور درخت اگاتے ہیں، درخت بنتے ہیں. وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور اس سے درخت اگتے ہیں جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو. یعنی تمہاری زندگیوں کی ہر چیز کا دار و مدار اللہ پر، سارا فوکس اللہ کی ذات کی طرف کروایا جا رہا ہے، جن میں تم جانور چراتے ہو. آیت نمبر 11. يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ، ابھی پانی کے فوائد مزید بیان ہو رہے، جس سے وہ تمہارے لیے زرع، ہم اردو میں زراعت، کھیتی اگاتا ہے. سورۃ الواقعہ کی آپ تلاوت کرتے ہوں گے، قرآن مجید کی ان خوش نصیب صورتوں میں سے ہے جس سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں ان کہتا ہوں خوش نصیب صورتیں، جیسے سورۃ الفاتحہ خوش نصیب ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ صورتیں ہیں جو مظلوم ہیں، ان کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرا، ناموں کا بھی نہیں پتہ ہوتا. یہ بھی ہے قرآن ایسے کہتے ہیں. کہاں پر؟ اللہ کو تو یہ پورا قرآن پسند آیا تھا کہ یہ انسانوں کے لیے ضروری ہے. ہم نے کہا نہیں، اللہ تو بادشاہ ہے، ہم خود بیچ میں سے چوائس کرتے. تمہارے لیے کھیتیاں اگائی. اب توجہ کریں، سورہ واقعہ میں جو میں عرض کرنے لگا تھا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ، کیا تم نے غور کیا ہے جو تم حرث کرتے ہو؟ تحرثون، وہاں زراعت کا لفظ نہیں ہے، زراعت زارع اصل میں اللہ ہے. ہم جو کہتے ہیں نا زراعت
پیشہ کیا ہے آپ کا؟ زراعت. زراعت ہمارا پیشہ نہیں ہے، اللہ کا کام ہے. قرآن نے یہ بتایا. ہمارا کام ہے حرف، کھیتی. حرف اور زرع میں کیا فرق ہے؟ قرآن نے حرف کو انسان سے نسبت دی ہے، زرع کو اپنی طرف نسبت دی. کیسے؟ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے غور کیا جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو؟ اانتم تزرعونہ، اس سے تم زراعت کرتے ہو یعنی اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اگاتے ہیں. اب دیکھیں اس ہل چلانا، پانی دینا، زمین یہ وہ تیار کرنا مناسب، یہ انسان کا کام ہے. اس کے بعد ویٹ کرنا. وہ اللہ کہہ رہا ہے تم نے غور کیا جو تم حرف کرتے ہو، پھر جو وہ اگتا ہے وہ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء، اگر ہم چاہتے، لجعلناہ حطاما، ہم اسے خس و خاشاک بنا دیں. تم حسرت زدہ رہ جاتے. فظلتم تفقہون انا لمغرمون، ہمیں تو نقصان ہو گیا. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے. لہذا کتنے لوگ ہیں جن کی فصلیں خراب ہو جاتی؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. اب یہاں پر پانی سے اللہ کیا کیا کرتا ہے؟ ینبت، اگاتا ہے. نبت، نباتات اسی سے. ینبت لکم، تمہارے لیے اگاتا ہے. بہی، اس پانی سے. الزرع، کھیتیاں. والزیتون، اور زیتون. والنخیل، اور کھجورے. والاعناب، اور انگور. یہ بالخصوص اس زمانے میں پسندیدہ ترین یہ چیزیں تھیں. اور اس سے یہ بھی نتیجہ لیا جاتا ہے کہ جن چیزوں کا، پھلوں کا یا ان کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے، گویا یہ اشارہ ہے کہ یہ انسان کے لیے بہت اچھی تاثیر رکھتی ہیں. البتہ ظاہر ہے یہ نہیں کہ بندہ پھر کھجور لے کے بیٹھے ایک دن میں کلو کھا جائے بیمار ہو جائے، پھر کیا قرآن میں لکھا تھا نخیل میرا بیڑا غرق ہو گیا. اس طرح نہیں ہوتا. یا بازار سے زیتون لے کے ایک ہی دن میں ساری خصوصیات کھا جائے زیتون، پھر اسپتال میں پڑا ہو، یہ نہیں ہوتا. ایک مناسب پروپورشن کے ساتھ اپنی غذا میں ان کو شامل رکھیں. توجہ فرما رہے ہیں. والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل اللہ نے اسی پانی سے اگائے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں نشانی ہے، ایڈریس ہے. کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے کہ جو فکر کرے. لیکن قوم آگے سے کیا کہتی ہے؟ ہمیں کیا پتہ ظاہر کا مطلب صحیح بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. یہ اتنا بڑا جراثیم ہے، اتنا بڑا وائرس ہے کہ کھا جاتا ہے ہر چیز کو اندر سے. جس کے دماغ میں یہ وائرس لگ گیا کہ ظاہر قرآن سے تو کچھ بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. جس سے وہ تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے. غور و فکر سے کام لینے والوں کے لیے ان چیزوں میں یقیناً نشانی ہے. آیت نمبر 12، سلسلہ جاری ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن مسخر کر دیے. یہ مسخر کرنے سے کیا مراد ہے؟ تمہاری ضروریات زندگی کے ساتھ ان کو سنکرونائز کیا ہوا. تمہیں ریسٹ چاہیے، تم مسلسل جاگ کے نہیں رہ سکتے، تو ہم نے رات بنائی تاکہ تم سو سکو. ٹھیک ہے. آج کل کے لوگوں نے کہا ہم نے رات کو جاگنا ہے، صبح کے ٹائم سونا. ہم کیونکہ رات کو ہی کاروبار سے فارغ ہو کے آتے ہیں، دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تو میرے ساتھ بیٹھو صبح، یا میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں.
کہ رات کو جو 2 گھنٹے 3 گپے مار رہی ہیں اس کو صبح پہ ٹرانسفر کر دو, رات کو جلدی سو جاؤ, گپے لگانی صبح کر دو. نہیں, صبح نہیں کرنا, رات کو ہی کرنا. صبح ہو سکتا ہے بعد از نماز فجر, دوست جو رات کو اکٹھے ہو رہے ہیں ادھر تو رات کو نماز بھی کوئی نہیں پڑھنی, صبح اکٹھے ہو, تہجد اکٹھی پڑھے, سبحان اللہ, کیا بات ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, امپاسبل نہیں ہے. دوست ہے نا یار, ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں, یہ بھی مانے, کمپین چلائیں, صبح اکٹھے ہوں گے, تہجد اکٹھی پڑھیں گے, رات کو سو جانا, جو ہمارا ٹائم تھا اس کو صبح شفٹ کر دو. ڈاکٹروں کے کہنے پہ بھی تو ٹائم آگے پیچھے کر لیتے ہیں, حکومت کے کہنے پہ بھی دکانیں بند کر دیتے ہیں آگے پیچھے, اللہ کہنے پہ بھی کر دیں. صحیح ہے نا. جب اپنی مرضی کے خلاف باتیں کہتے ہیں, ظاہر کے مطابق فیصلہ نہیں ہو سکتا, اپنے نظریات اپنی خواہشات خلاف ہو, کوئی نہ کوئی لگا لیتے. حدیث اپنی مرضی کے خلاف ہو, کہتے ہیں چیک کرنا پڑے گا حدیث صحیح بھی ہے کہ صحیح نہیں. تو تہجد ہم اکٹھے پڑھیں گے, اس کے بعد وہی بیٹھیں گپ شپ کریں گے, چائے چائے بھی کریں گے, اور اتنا زیادہ سردیاں شروع مثلا ہو جائیں گی تو روزہ بھی رکھ لیں گے, اس میں سحری اکٹھے کریں گے, روزہ رکھ لیں گے. ہو سکتا ہے نا, صبح کے ٹائم سے بہت برکات ہے, لیکن کیا کریں, جاگنا رات کو ہی. پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے, با جماعت نماز پڑھیں گے, کسی پاس والی مسجد میں چلے جائیں گے, وہاں نماز پڑھیں گے, اور پھر بے شک 1-2 گھنٹے, دکانیں 10 بجے کھلتی ہیں آپ کی, 2-3 گھنٹے سو جائیں. وہ سونا مکروہ بھی نہیں, جس جو نماز شب پڑھے اس کا فجر کے بعد سونا مکروہ بھی نہیں, اس کا مکروہ ہے جو نہ کرے. ٹھیک ہے نا, ناپسندیدہ, حرام نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے. تو پھر آپ تھوڑی ریسٹ کر لیں, پھر آرام سے اٹھے جائیں. یہ صرف یہ والا ٹائم شفٹ کرنا ہے, لیکن نہیں کریں. شیطان کہتا ہے تمہاری مجال ہے, تم شفٹ کرو, رات کو ہی تمہیں بٹھاؤں گا, کیونکہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اللہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, ان کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا. تم میرے چنگل سے نکل کے اللہ کی طرف جاتے ہو. رات کو ہی جاگو, تاکہ صبح اگر اٹھو بھی نماز کے لیے تو موت پڑ رہی ہو, دماغ بھارا ہو, سر میں درد ہو, آنکھیں یوں کر کے کھولنی پڑ رہی ہو. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں آنکھ بھی ایک ہی کھولنی ہے تاکہ نیند نہ ٹوٹے, جلدی جلدی کر کے نماز کی 2 رکعتیں رگڑ کر اور جا کے سو جائے. یعنی اب ائمہ اہل بیت نے جو سجیسٹ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ مثلا عشاء کے بعد جلدی سویا جائے اور ادھر سے فجر سے پہلے اٹھا جائے. ٹھیک ہے, اور شیطان نے سجیسٹ کیا ادھر سے دیر سے سویا جائے, ادھر سے اٹھا ہی نہ جائے. اور اکثریت کس کی پیروکار ہو گئی ہے؟ ابلیس. اگر اٹھے بھی تو مر کے صبح کہتے ہیں کہ یار الارم بجتا رہا, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. ظاہر بات ہے اتنا تھک ہار کے سویا تھا گپے لگا کے کہ دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا, کام بھی اس نے بند کر دیے, رسپانس ہی چھوڑ دی. کوئی جان چھوڑتا تو رسپانس ملتی نا, الارم بھی بجتا رہا تو نہیں اٹھتی. میں یہاں پہ روک رہا ہوں, اس آیت کو آگے کل کریں گے, ٹائم اوپر ہو گیا. یہ اللہ سخر لکم اللیل, یہ جو اللہ نے رات دن کا سسٹم بنایا ہے تاکہ تمہاری زندگی تم آرام کر سکو, ایک مناسب طریقے سے لے کے چل سکو. والنہار, رات آتی ہے پھر دن آتا ہے, پھر رات آتی ہے پھر دن آتا ہے. انشاءاللہ آیت نمبر 12 کا ترجمہ اور وضاحت جو ہے وہ خدا نے توفیق دی, زندگی دی تو کل اس کو بیان کریں گے. آج یہیں پر ہم روکتے ہیں اس درس کو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.